بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورہ اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا، صاف کرنا. اور چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اور قرآن کے پڑھنے والوں کو اور دنیا کے انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ خالص دل سے اللہ کا اقرار کرو، جس میں دوسرے کی ملاوت نہ ہو، صرف اللہ ہی کا اقرار. اس لیے اس سورت کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا. نزولی اعتبار سے یہ سورت 22ویں نمبر پر ہے. یعنی اللہ کے وہاں سے جب صورتیں اترتی تھی تو نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 22واں ہے. اگرچہ ہماری قرآنی ترتیب کے اعتبار سے تو اس سورت کا نمبر 111واں ہے. کل 114 صورتیں ہیں. اس کے بعد سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، 112واں نمبر ہے. لیکن اللہ کے وہاں سے نزول کے اعتبار سے جو ترتیب ہے، اسی لیے قرآن کے اعتبار سے تو پہلے الحمدللہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے. لیکن اللہ کے وہاں سے نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے اقرا بسم ربک الذی، اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس کے بعد سورہ مزمل ہے. تو اس طرح نزولی جو ترتیب ہے، ترتیب دو ہے. ایک نزولی ترتیب ہے، اس اعتبار سے قل هو اللہ شریف جو ہیں وہ 22ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے 21 صورتیں نازل ہو چکی تھی. اب کوئی یہ کہیں کہ پھر ہمارے اس قرآن میں یہ ترتیب کیوں آ گئی؟ اصل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صورتیں اترتی تھی تو اللہ کے نبی بتایا کرتے تھے اس کو یہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں رکھو. تو نبی علیہ السلام نے جو ترتیب بتائی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس ترتیب کے اعتبار سے جمع فرمایا. تو نزولی ترتیب الگ ہے اور ہمارے قرآن کی ترتیب الگ ہے. یہ سورت مکی ہے اور بعض قرآن میں جو مدنی لکھ دیا گیا ہے وہ غلط ہے. مدنی جو لکھا ہے وہ غلط ہے. یہ سورت مکی ہے اور مکہ میں نازل ہوئی. یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد نازل نہیں ہوئی ہے. اور اس سورت کے نزول کی وجہ سبب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا کہ اچھا تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے معبود کو نہ کہتے ہو کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی عبادت نہیں کی جاتی، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کا تعارف کیا ہے، تمہارے رب کا انٹروڈکشن کیا ہے، تمہارا اللہ ہے کیا، تمہارا رب کیا ہے؟ تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، ایلومینیم کا ہے، کس کا ہے تمہارا رب؟ یہ سوال مشرکین مکہ نے جب کیا تو حق تعالی جل شانہ و امن والہ نے یہ سورت نازل فرمائی. اور یہ مشرکین کے سوال کے جواب میں اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا. اور اس میں خالص اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. خالص اللہ کی توحید، کے انسان کے پاس اللہ کی توحید کیسی ہونی چاہیے. سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید ہے. تمام نبی علیہم الصلاۃ والسلام نے اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی. آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو توحید کی دعوت. میں تم کو توحید کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کا اعتراف کر لو،
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم. ہر نبی یہ کہہ رہا ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو توحید اصل اصول ہے، اور توحید کا بگاڑ دنیا کا بگاڑ ہے. یہ اصول ہے. توحید کا بگاڑ جو ہے نا، جب توحید میں بگاڑ آئے گا تو پھر دنیا میں بگاڑ آئے گا. آج جو یہ بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر ایک کو یہ کہا کہ میری عبادت کرو، مجھے ایک مانو، میری توحید کے قائل ہو جاؤ، میری وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. لیکن جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا تو پھر امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اسی لیے مختلف جماعتیں بن گئی. کوئی جماعت تو وہ بنی کہ جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں، بلکہ مادہ مادہ سے ملتا ہے اور چیزیں بنتی. بھاپ اور دھواں اوپر اٹھا اور اٹھنے کے بعد دوسرے دھوئیں سے ملا اور اس کے ساتھ تیسرا دھواں ملا تو آسمان بن گیا. زمین کے اجزاء سے ملے، ذرہ ذرہ سے ملا تو وہ دھواں وہ جو ہے زمین بن گئی. نطفہ نطفے سے ملا ماں کے پیٹ میں تو انسان بن گیا. یعنی اللہ کوئی چیز نہیں ہے. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چیزیں نبی باشد، چیزیں نمی باشد بغیر چیزیں، و تیگے نبی باشد بغیر آہنے. فرمایا کوئی چیز دوسری چیز کے بغیر نہیں بن سکتی ہے، اور تلوار تلوار کے بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے کسی عربی دیہاتی عقلمند کا ایک جملہ نقل کیا ہے، البعرۃ تدل علی البعیر واقدام المشی تدل علی المسیر فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج فکیف لا تدلان علی اللطیف الخبیر. مینگنیاں پڑی ہوئی ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے گوت اور بکریاں گئی ہے. قدم کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں کہ انسان گزرا ہے. تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین کیسے ایک لطیف خبیر اللہ کا اشارہ نہیں کرتی؟ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ. اچھا، ایسے لوگ جو ہیں ان کو دہریہ کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں دنیا میں. اگرچہ یہ بہت کم ہے دنیا میں، لیکن بہرحال یہ لوگ بھی اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. حضرت الامام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں بادشاہ وقت کے پاس، بادشاہ تھا اس وقت معتصم باللہ، اس کے پاس ایک دہریہ اسی طرح کا آیا اور کہا مجھے کچھ مسائل میں بحث کرنا ہے. تو کہا تمہارے کسی عالم کو بلا لو. تو بادشاہ نے حضرت الامام ابو حنیفہ کو کہا کہ تم آ جاؤ. امام صاحب نے آنے میں کافی دیر کر دی، بہت دیر سے آئے. تو بادشاہ نے پہلے ہی غصے میں کہا کہ یہ کب سے آئے ہیں اور بحث کے لیے آئے ہیں؟ ہم نے آپ کو بلایا اور آپ اتنی تاخیر کر کے آئے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہوا کہ میں آ رہا تھا تو بیچ میں ریور ہے، ندی ہے، اور پانی بہت تھا، اور میں انتظار میں رہا کہ کوئی بوت آئے تو میں بیٹھوں اور آپ کے پاس پہنچوں. لیکن بہت دیر ہو گئی، کوئی بوت نہیں آئی. میں فکر میں تھا کہ بادشاہ سلامت کی دعوت ہے، مجھے جانا ہے. اتنے میں ایک درخت جو ایک ٹری وہاں تھا وہ گر گیا، اور گر کر کے آٹومیٹکلی ایک بوت بننے لگی، اور اس بوت کے اندر آٹومیٹک کیلیں لگنے لگی، اور تھوڑی دیر کے اندر وہ بوت بن گئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی. میں اس میں سوار ہوا، میں اس کنارے پر آ گیا، میں آپ کے پاس پہنچا. تو وہ جو بحث کرنے آیا تھا اس نے کہا کہ میں تو تجھے ابو حنیفہ بہت عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن تجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں کہ بھلا کبھی ٹری گر کر کے آٹومیٹکلی کوئی بوت بن سکتی ہے جب تک کہ بنانے والا اس کا نہ ہو. تو ابو حنیفہ نے کہا یہی مجھے تجھ کو جواب دینا ہے کہ جب ایک بوت بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات اللہ کے بغیر کیسے بن سکتی؟
ظاہر سی بات ہے کہ اس کائنات کا ایک چلانے والا ہے، اس نظام کا ایک چلانے والا ہے۔ اگر نقلی دلائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے قرآن سے حدیث سے، تو کم سے کم عقلی دلائل تو یقیناً موجود ہے اتنے سارے، کہ اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اور سمندر کسی کے بس میں نہیں تھا کہ کوئی سمندر اتنا بڑا بنا دیتا، سی بنا دیتا۔ کسی کے بس میں ایک تالاب کا بنانا نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ایک تالاب بنتا ہے، تو اتنی بڑی ریور کا بنا دینا، اور آسمان و زمین کا، اور سی اور سمندر کا، اور اتنا پانی اور اتنے ماؤنٹ اور اتنے پہاڑ کا بنا دینا، خود انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں جو عقل کے پیچھے چل پڑے، ایک وہ لوگ ہیں جو فلاسفر کہتے ہیں، جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی صفتوں کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صفت کو ماننے سے بہت سارے خداؤں کو ماننا لازم آتا ہے، اللہ ایک خدا رحمان، دوسرا خدا رحیم، تیسرا خدا رزاق، چوتھا خدا، تو تم تو شرک سے منع کر رہے ہو، پھر تم خود ہمارے پاس شرک کروا رہے ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی ذات کے متعدد صفتیں ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک کامن سی بات ہے، لیکن وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک آدمی کا نام خالد ہے، اور وہ خالد کو لوگ حاتم تائی بھی بول رہے ہیں، کوئی سخی بھی بول رہا ہے، اور کوئی جو ہے اس کو حاجی بھی بول رہا ہے، کوئی اس کو عابد بھی بول رہا ہے، کوئی اس کو زاہد بھی بول رہا ہے۔ تو یہ سب صفاتی نام ہیں، اور ایک آدمی کے متعدد صفاتی نام ہو سکتے ہیں، اس سے شرک کہاں ہو گیا؟ اللہ نے تو خود ہی کہا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، مجھے اللہ کہہ کر بلاؤ یا مجھے رحمان کہہ کر بلاؤ، یہ سب میرے پیارے پیارے نام ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام پیش کیے جو قرآن کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان 99 ناموں کو پڑھے گا، اور دوسری روایت میں جو اس کو محفوظ کر لے گا، حافظ ہو جائے گا اس کا، تو خود اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے یہ پیارے نام صفاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیے، لیکن انسان کی عقل گناہوں کی وجہ سے جب ماری جاتی ہے نا، تو پھر وہ چلتی نہیں ہے، اس کو سیدھی بات بھی غلط نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے گناہ جب بہت ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ عقل کی دولت کو بھی، حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق سے محروم کرتا ہے، یحرم من الرزق، رزق سے اللہ محروم کرتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے صرف یہ سمجھا ہے کہ کھانا پینا ہی رزق ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب بہت گناہ کر رہے ہیں لیکن کھانا پینا تو اس کے پاس موجود ہے، یہ صاحب بہت گناہ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس تو بہت دولت موجود ہے، یہ صاحب بہت گناہ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس تو دولت موجود ہے۔ تو بھلا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف کھانا پینا ہی نعمت ہے، حالانکہ کھانا پینا نعمت نہیں، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے وہ سب اللہ کا رزق ہے۔ کبھی اللہ کھانے پینے کی رزق سے محروم کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ جو ہے صحت کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، گناہوں کے نحوست سے، اللہ صحت کی نعمت سے۔ اسی لیے ہمارے اکابر کا دستور رہا ہے کہ جب بیماری آتی ہے تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے شرح البخاری میں لکھا ہے کہ دوائیں بعد میں کرانا، پہلے استغفار کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے یہ بیماری آ گئی ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو استغفار سب سے پہلی دوا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ علم لے لیتا ہے انسان کے پاس سے، علم بھی چھین جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے خود ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کو اور ہمارے اکابر کو ہم نے دیکھا کہ کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت دیر ہو گئی سمجھنے کے لیے لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو میں نے شیخ سے جملہ سنا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی نحوست سے اللہ تو نے میرا حافظہ لے لیا ہو، سمجھنے کی صلاحیت لے لی ہو۔ تو کبھی اللہ علم لے لیتا ہے، کبھی تندرستی اور صحت لے لیتا ہے، کبھی کھانا پینا لے لیتا ہے، کبھی انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عقل کو الٹ دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟
پھر ہوگا یہ کہ وہ نیکی کو بری سمجھے گا اور برائی کو اچھا سمجھے گا. یہ الٹ گیا معاملہ کہ وہ اچھائی کو برائی سمجھ رہا ہے اور برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے, تو معاملہ ہی پورا الٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعالیٰ جل شانہ منوا لہو, گناہوں کے اندر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ کرتا رہے تو اپنے جتنے گناہ کرنے ہو, استدراج کر لیتا ہے, پھر اس کو پکڑ لیا کرتا ہے. تو حدیث شریف میں آیا کہ گناہوں کی نحوست سے اب تعالیٰ رزق سے محروم کرتے ہیں. تو ان کی فلاسفر کی عقل معوف ہو گئی ہے کہ اتنی موٹی بات ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کی صفات کو ماننے سے متعدد اللہ ماننا لازم نہیں آتا. تیسرا, ایک جماعت وہ بھی ہے دنیا کے اندر جیسے مشرکین مکہ تھے کہ اللہ کو تو مانا, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اکیلا اللہ سارے کام کیسے کرتا ہے, اس کے معین کی, اس کے مددگار کی, اس کے تعاون کرنے والے کی ضرورت ہے, اس لیے اس کے ساتھ شرک کرنے لگے. لات کو مان لیا, عزا کو مان لیا, منات کو مان لیا, یہ سب ان کے معبودوں کے نام تھے کہ انہوں نے 307 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. کچھ بڑے تھے, کچھ چھوٹے تھے, کچھ اندر میں تھے, کچھ کعبۃ اللہ کے باہر تھے. اسی طرح بت ان کے رکھے ہوئے تھے اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہی ہیں, لیکن اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے. نقربنا الی اللہ زلفی, ہم جو ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تقرب رب کے لیے اس کو مانتے تھے. اصل میں انہوں نے عقلی طور پر دنیا پر قیاس کیا کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹوں کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان لوگوں کو پکڑنا ضروری ہے. یہ ان کی غلط فہمی تھی. قرآن کریم پر ہم جو اس کی فصاحت پر غور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی انی, اے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے, تو پیغمبر کو جب اللہ خطاب کر رہا ہے تو پیغمبر ہی کو یوں کہنا چاہیے کہ تو جواب دے دے. فقل انی قریب, اذا سألک, اے پیغمبر جب تجھ سے سوال کرے تو فقل, تو کہتے کہ میں قریب ہوں, لیکن اللہ فقل نہیں لایا. جب جواب دینے پر آیا تو پیغمبر کے واسطے کو بھی ہٹا دیا اور فرمایا انی قریب, میرے بندے تو ڈائریکٹ مجھ سے مانگ لے, میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا. اس لیے لفظ کل یہاں پر نہیں لایا ہے. اذا سألک عبادی انی فانی قریب, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, سنتا ہوں, تو مجھ سے مانگو. عجیب و غریب بات میں تمہیں بتاؤں, قرآن کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو اے ایمان والو, میرا خوف رکھو, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرتے رہو, پورا قرآن پڑھتے رہو آپ. اچھا, دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں ففروا الی اللہ, میری طرف آؤ, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. تو جس سے ڈرتے ہیں اس کے پاس کون دوڑے گا؟ وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے بھائی, جس سے ڈرتے ہیں اس کے پاس کون دوڑے گا؟ یہ تو مارنے والا ہے, اور نہیں اس کے پاس ہم نہیں جائیں گے, یہ تو مارنے والا ہے, اس کے پاس. تو ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ میرا تقوی, میرا خوف, مجھ سے ڈرو, اور دوسری طرف کہتا ہے کہ ففروا الی اللہ, میری طرف آؤ. قرآن کی اس تفسیر پر قربان جائیے. اللہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈرو, لیکن مجھ سے ڈر کر بھی تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہارا مرجع تو میں ہی ہوں نا, اخیر میں بھی تو تم کو میرے ہی پاس آنا پڑے گا. انا مرجعک, حدیث میں ہے انا مرجع, میں تیرا مرجع ہوں, اخیر میں بھی تجھے میرے ہی پاس آنا پڑے گا. یہ پیار اور محبت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو, یعنی میری شریعت پر چلو, باقی تم میرے ہی پاس آؤ, مجھ سے زیادہ تجھے پیار دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تیری صحت بھی مجھ سے ہے, تیری جوانی بھی مجھ سے ہے, تیری دولت بھی مجھ سے ہے, تیری اولاد بھی مجھ سے ہے, تیرا مکان بھی مجھ سے ہے, تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی مجھ ہی سے ہے, سب کچھ مجھ ہی سے ہے. تو میں کہتا ہوں ڈرنے کا وہ مطلب نہیں ہے جو سانپ سے ڈرتے ہیں, جو اسنیک سے ڈرتے ہیں, جو چوروں سے ڈرتے ہیں, جو ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں. اللہ وہ ڈرنا نہیں کہہ رہا ہے, اللہ وہ ڈرنا کہہ رہا ہے جو باپ سے ڈرتے ہیں, کہ باپ سے ڈرنا بھی ہے اور محبت بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ڈر ہے میرا, اس ڈر کے اندر تم آؤ میرے پاس, ففروا الی اللہ, آؤ میرے پاس. میں تمہارے قرآن کی بلاغت جب ہم پڑھتے ہیں نا, ایک حدیث میں فرمایا جفت الدموع, یعنی ما جفت الدموع,
آنکھوں کے آنسو نہیں خشک ہو گئے الا بکساوت القلب، مگر دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ آنکھوں کے آنسو نہیں خشک ہو گئے مگر کساوت قلبی کی وجہ سے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آنکھوں سے آنسو بہنا ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ حدیث یوں بتا رہی ہے کہ آنکھوں کا تعلق دل سے، آنکھوں کا تعلق دل سے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن دل اندھے ہو چکے ہیں، دونوں کا ربط ہے۔ اور جب دونوں کا ربط ہے تو اور دلیل لے لیجئے، جب اندر میں دل کی باتیں ہوتی ہے نا تو اندر کے دل کے غم پر ظہور آنکھوں ہی سے ہوتا ہے۔ اندر میں جب تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف اندر میں جب ہوتی ہے نا تو آنکھوں ہی سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ اندر کے درد کو بتا رہی ہے، اندر کے غم کو بتا رہی ہے، تو ان دونوں کا بنا کنیکشن ہے۔ اس کنیکشن کی بنیاد پر نبی نے فرمایا کہ تیرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ تیری آنکھوں نے آنسو بہانا چھوڑ دیا۔ ما جفت الدموع، آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے الا بقساوت القلب، مگر دلوں کے سختی کی وجہ سے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ارے تمہارے قلوب تو اللہ کہتا ہے پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھر وہ ہیں کہ جو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پانی نکل جاتا ہے۔ ماؤنٹ میں جاؤ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کبھی تم ماؤنٹ کے اوپر جاتے ہو، اوپر سے اسٹون اور پتھر یوں نیچے آ جاتا ہے، تم سمجھتے ہو یہ ایسے ہی آ گیا، اللہ کہتا ہے نہیں، من خشیت اللہ، میرے خوف سے آیا ہے، میرے درد سے آیا ہے۔ فرمایا پتھروں پر خوف ہے لیکن تمہارے دلوں کے خوف ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے قلوب جو ہیں وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تم مجھ سے ڈرو اور میری طرف آؤ، میں ہی تمہارا ماوا اور ملجا ہوں۔ تو بہرحال رب کریم وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ اس ذات گرامی نے کہا کہ توحید خالص اختیار کرو، خالص توحید، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس لیے اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں اور ریاکاری والی عبادت کرتے ہیں، اس کو بھی شرک خفی کہا گیا، پوشیدہ شرک۔ ہماری عبادت میں اگر کوئی دوسرا شریک ہو گیا کہ میری نماز دوسروں کے لیے، میری عبادت دوسروں کے لیے، میری زکوٰۃ دوسروں کے لیے، میری تلاوت دوسروں کے لیے، کوئی مجھے دیکھے تو علامہ کہے، کوئی مجھے دیکھے تو حاجی صاحب کہے، کوئی مجھے دیکھے تو بڑا عبادت گزار کہے، یہ جو میں نے ذرا سا بھی شریک کر لیا نا تو یہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے کہ میں نے بندے کو شریک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں یہ قل هو اللہ احد کی صورت جو ہے نا بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں رات کی مجلس میں اس کے فضائل، مناقب کو اور اس کی تھوڑی سی تفسیر کو ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کے قلوب کو رونے والے بنائے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہے، ہم اپنے دلوں کو کچھ نرم کریں تاکہ اللہ کی یادوں میں ہمارے بعض بزرگوں کے سلسلے میں جو تابعی ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تہجد میں تو ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ چلو ہمیں اتنا رونا نہیں آتا، کم سے کم 2-4 آنسو تو ہمارے بہ جائیں۔ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی ہے کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے۔ ففاضت عیناہ، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، آٹومیٹکلی آنسو آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو رونے والے بنائیں، خشیت نصیب فرمائیں، توحید خالص نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین۔
اللهم ارزقني عينين حتالتين اللهم ارزقنا عينين حتالتين تشفيان القلوب بظروف الدمع قبل ان تكون الدموع دمع۔ اے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ ایسی رونے والی آنکھیں عطا فرما کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ ہمارے آنسو خون بن جائیں گے اور ہماری داڑھ اے اللہ تو آگ بنا دے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں دنیا میں رونے کی توفیق عطا فرما، توحید خالص نصیب فرما، اللہ توحید خالص نصیب فرما، ریاکاری سے، شرک سے، خرافات سے، بدعت سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام طرح کے شرور، فتن، بلاؤں سے حفاظت فرما اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما، اور چند دن باقی ہے اس کی قدردانی کی اللہ بہت توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا